مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن 479 ہجری میں شروع ہوئیں اور ان کا اختتام 690 ہجری میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں پر محیط ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک و رسد پوری نہ ہو سکے۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک ناتجربہ کار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سورماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی قسم پرسی کے عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشمے براہ تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیائے کوچک میں سلاجقیہ روم کی مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 نارمنوں کے ساتھ منیسا کے قریب سرحد کے ایک خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ نیز وہ لکھتا ہے، صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بھیانک مظالم ڈھائے، بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھا دیا۔ یہ سلاجقہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوکیوں سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ اس کا بانی سلجوکی قبیلے کا ایک سردار سلیمان بن کلتمش تھا، جسے الپ ارسلان سلجوکی نے ایشیائے کوچک کا حاکم مقرر کیا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان کلیچ ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے حواس باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاش دے کر منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ مچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، وہ ترکوں کو پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہہ تیک ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹر چند بچے کچے افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ شکست
اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کو برا نگہختہ کرنے والا یہ بدبخت انسان باقاعدہ جنگوں کا آغاز سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔ اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا، اور یورپ کے بڑے بڑے امراء نے پیشہ وار افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلرماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گارڈ فریڈی بولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھڑ سوار لے کر پابا رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی ایلیسٹیس اور بالڈون بھی اپنی فوجوں کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچیرا بھائی بالڈون ڈی بورگ بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمڈ نارمنڈی کا حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑا۔ جنوبی فرانس سے ریمنڈ اور ایڈہیمر 1,00,000 فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5,00,000 پیادوں اور 1,00,000 سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاولیٰ 490 ہجری کو سلجوقی ترکوں کی سرحدی قلعے منیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں رابرٹ نارمنڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔ 16 رجب کو صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کے سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی 100 افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاحت کے وجہ سے باری زرہیں اتار کر پھینک دی۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 12 ذوالقعدہ 490 ہجری کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئی۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3,00,000 کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں بالڈون سب سے کامیاب رہا، جس نے ساحلی شہر ترتوس پر قبضہ کیا۔ پھر شمال میں ایڈیسا کے شہزادے تھوروس نے، جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا، اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلایا۔ بالڈون اس کی مدد کے عنوان سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون اڈیسا کا مالک بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی امراء میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک و رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران مستعلی نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کی فوج نے ربیع الاول 490 ہجری میں شام کے ساحلی شہر سور پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد شعبان 490 ہجری میں اسے سلجوکیوں سے چھین لیا تھا۔ اب القدس میں عبیدیوں کا نائب افتخار الدولہ حاکم بن گیا۔
عبیدی حکمران کو اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائی کہیں اس سے اپنی دوستی فراموش کر کے اسی کے مقبوضات پر ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بھیج کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی یہ پیغام دیا: صلیبیوں نے جو فتوحات علی کے دشمن سنی ترکوں کے خلاف حاصل کی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو خدا ہی نے ایشیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ انصاف کا وسیلہ بنے۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی خواہش القدس کی زیارت ہے، پس ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں کہ آپ بغیر ہتھیاروں کے القدس میں آ جائیں اور پوری آزادی سے زیارت اور عبادات کی رسوم بجا لائیں۔ اس صورت میں آپ کو خلیفہ کا پورا تعاون میسر رہے گا۔ عبیدی حکمران نے اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں صلیبیوں کو خطرناک انجام کی کھوکھلی دھمکی بھی دی تھی۔ صلیبی سورما جو یروشلم پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کی ٹھان کر آئے تھے، بھلا مصر کے کمزور حکمران کی بات پر کیوں کان دھرتے؟ انہوں نے سفیر کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا: ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یروشلم کو مسیح کے منکروں سے آزاد کرائیں گے۔ اپنے آقا کو بتا دو کہ جو صلیبی انطاکیہ کے پاس خیمہ زن ہیں وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ بغداد کے خلیفہ سے۔ انطاکیہ کا محاصرہ پورے جوش و خروش سے جاری رہا۔ اس دوران حمص، کیساریہ، حلب اور دمشق سے کچھ فوجیں محصورین کی مدد کے لیے روانہ تو ہوئی تھیں، مگر وہ راستے ہی میں نصرانیوں سے کچھ جھڑپوں کے بعد واپس چلی گئیں۔ اس طرح اہل شہر کسی بیرونی امداد سے بالکل محروم رہے۔ شام کے دیگر شہروں کے حکام انطاکیہ والوں کی کوئی مدد نہ کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ خود منتشر تھے، دوسرے اس وقت وہ عبیدیوں کے حملے سے خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ شاید انطاکیہ اب بھی بچ جاتا، کیونکہ سلجوقی سلطان اور دوسرے شہروں کے حکام نے آخر میں اہل انطاکیہ کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی تھی، جو حاکم موصل کربوکا کی قیادت میں عنقریب پہنچنے والی تھی، مگر فیروز نامی ایک غدار امیر نے نصرانیوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ امیر در حقیقت عیسائی تھا، مگر بظاہر مشرف با اسلام ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ہدیہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم باغستان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ حد یہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم باغستان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب بوہیمڈ سے ساز باز کر لی، اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے فکر ہو کر سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ صلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گئے اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور رہ گئی اور حاکم شہر فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ یہ رجب 491 ہجری کا واقعہ ہے۔